نعت کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کا جو عشق ہے اور جو پیار ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے دلوں میں چلا جائے، کیونکہ مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے نبی سے پیار نہ کرے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی کا سب سے بڑا ہمارے پر کرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی کتاب ہمارے تک لے کے آئے، جو ہمیشہ کے لیے ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے ہمیں کتاب بھیجی، اور ہم اس کا جتنا بھی اپنے نبی کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ انہوں نے ان کے ذریعے یہ کتاب ہمارے پاس پہنچی۔ تو یہ نوجوانوں غور سے بات میری سن لیں، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پوری طرح پڑھنا چاہیے، جب سے وہ پیدا ہوئے اور جب سے وہ دنیا سے گئے، کیونکہ اگر آپ نے ایک عظیم انسان بننا ہے تو ان کے راستے پہ چلنا سیکھو، کیونکہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا انسان نہ آیا نہ آ سکتا، کسی انسان کی وہ اچیومنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان نہیں بھی ہیں تو دنیا کی تاریخ میں کسی انسان نے وہ اچیو نہیں کیا جو انہوں نے کیا۔ تو جب آپ ان کی زندگی پڑھیں گے تو ان کی زندگی سے آپ سیکھیں گے۔ سب سے بڑی بات کہ ابھی نبوت سے پہلے ان کو سارے مکہ کے لوگ کیسے جانتے تھے؟ صادق اور امین، سچا اور امانت دار، انصاف کرنے والا۔ یہ دو صفتیں یاد رکھنا کہ اگر آپ نے دنیا میں عزت کمانی ہے تو یہ دو صفتیں ہونی چاہیے، سچائی اور انصاف کرنے والی۔ اچھا، اب دوسری چیز، شاباش بچوں کی بھی آج ان کی بھی میں نے ٹریننگ کروانی ہے۔ اب آپ یہ آزما لیں، گاؤں میں چلے جائیں، کئی محلے میں چلے جائیں، سارے محلے والے جانتے ہوں گے وہ ایک آدمی جو صادق بھی ہے اور امین بھی۔ گاؤں میں چلے جائیں، دیہاتوں میں چلے جائیں، لوگوں کے مسئلے آئیں گے، وہ عدالتوں میں نہیں جائیں گے، وہ اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے وہ ڈھونڈیں گے آدمی جو سارا گاؤں کو اعتبار ہوگا اس کی ایمانت داری پہ اور سچائی پہ۔ اس کی عزت، اور عزت پیسے سے نہیں کنیکٹڈ، کتنا آپ کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے اس سے عزت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزت کا تعلق ہے یہ دو چیزوں سے، جو سچا انسان ہوتا ہے اور جو انصاف کرنے والا ہوتا ہے، عزت کا اس سے تعلق ہے۔ لوگ بس یا جی، اب سنو میری بات، دیکھیں میرے پاس اب رہ گئے ہیں 15 منٹ، کتنے منٹ؟ 15 منٹ ہے، تو 15 منٹ میں میں آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے نوجوان دور دور سے آئے ہوئے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب لیڈر بنیں۔ اللہ نے ہمیں سب کو اتنی صلاحیت دی ہے، جب اس نے ہمیں سب سے عظیم مخلوق بنایا، اشرف المخلوقات، تو ہم سب لیڈر بن سکتے ہیں، لیکن لیڈر بننے کے لیے وہ کیا کیریکٹرسٹک چاہیے، وہ کیا آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ وہ کردار جیسے ہی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیریکٹر کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو صادق، سچا اور امانت دار، اس کے بعد دلیر آدمی۔ کبھی بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا، بزدل آدمی نواز شریف تو بن سکتا ہے، لیڈر نہیں بن سکتا۔ سنے میں نے
نے اس کا نام نہیں لینا تھا. میں صرف آپ کو مثال دے رہا تھا کہ دلیر اور بزدلی میں کیا فرق ہے. کہ اتنا سا پریشر پڑتا تو سیدھا ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں. اس لیے سنیں تو یہ آپ نے بات سمجھ لی. دلیری کدھر سے آتی ہے؟ دلیری کدھر سے آتی ہے؟ نا 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 نا. عمران خان کو بھی کدھر سے آئی تھی دلیری؟ لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. یہ یاد رکھنا کہ یہ انسان کی آزادی کا دعویٰ ہے, غیرت کا دعویٰ ہے. کہ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کو نہیں مانتا, یعنی میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا, چاہے وہ پیسہ ہو. سب سے بڑا پیسے کی وجہ سے لوگ اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں. لیکن جب آپ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ دل سے کرتے ہیں تو آپ پیسے کے بت کے سامنے نہیں جھکتے. حضرت موسیٰ جب گئے 40 دن کے لیے تو پیچھے جو ان کی قوم تھی انہوں نے سونے کی گائے کی پوجا شروع کر دی, یعنی پیسے کی پوجا شروع کر دی. یہ شرک ہے. جب انسان اپنا ضمیر بیچتا ہے پیسے کے اوپر, شرک کرتا ہے. میری نظر میں وہ شرک ہے, کیونکہ آپ نے حق کے سامنے کسی اور چیز کو رکھ دیا. اللہ الحق ہے. جب بھی رائے حق کے سامنے آپ اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں پیسے لے کے, رشوت لے کے, آپ یاد رکھیں کہ آپ شرک کرتے ہیں اور انسان کی عزت چلی جاتی ہے, غیرت چلی جاتی ہے. جب آدمی رشوت دیتا ہے وہ بے غیرت بن جاتا ہے. جب آدمی جھوٹ بولتا ہے, اب جھوٹ آپ کا اگر پکڑا جائے کہ میری لندن تو چھوڑو پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, تو غیرت مند لوگ نہیں کرتے جھوٹ, کیونکہ ان کو اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے, غیرت کی فکر ہوتی ہے. تو لا الہ الا اللہ غیرت دیتا ہے اور غیرت انسان کو باقی انسانوں سے اوپر لے جاتا ہے. میں ایک لوگوں کو مثال دیتا ہوں. میرا گھر بننا تھا, دوپہر کی گرمی تھی, جولائی کے دن تھے, 20 سال کی بات ہے. جولائی میں وہ گرمی بھی تھی, حبس بھی تھی. تو میں دیکھا سارے جو مزدور, میں دیکھ رہا تھا اپنا گھر, تو میں دیکھ رہا مزدور بیچارے تھک کے کوئی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا تھا, تھک جاتے تھے. ایک آدمی نوجوان گرمی کے اندر وہ مسلسل کام کرتا گیا. جب کام ختم ہوا میں نے اسے کہا, میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں. میں نے اسے پیسے پکڑائے. اب یہ دیکھیں مزدوری کرنے والا نوجوان, اس سے مجھے پیسے واپس پکڑا دیے, ہاتھی چکر, پیسے واپس پکڑا دیے. کہتا کہ جی جس کے لیے میں مزدوری کر رہا تھا اس کی مجھے تنخواہ ملتی ہے, مجھے آپ کا پیسہ نہیں چاہیے. اب یہ مزدور ہے. اب سوچیں کہ میرے اندر اس کی عزت کتنی گئی, مزدور کی عزت میرے دل میں گئی. جو پیسہ آپ کو عزت نہیں دیتا, آپ جب اپنی عزت کرواتے ہیں دنیا آپ کی عزت کرتی ہے. کبھی کسی انسان جو اپنی عزت نہیں کرتا دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. اور بدقسمتی سے ہمارا ملک, ہم جب جا کے دوسروں سے پیسے مانگتے ہیں تو قوم کی عزت نہیں ہوتی. اس لیے انشاءاللہ موقع ملے گا, ہم نے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا اب آگے چلیں. اب یہ دیکھیں کہ جب نبوت ملتی ہے تو ان کو کتنے مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے. جہاں تک میں نے تاریخ میں پڑھا 40 مسلمان ہوئے 10 سالوں میں. سنیں ذرا, 40 لوگ صرف 10 سالوں میں مسلمان ہوئے اور ان کو ہر قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑا. اب سوال ہمیں یہ پوچھتے اپنے آپ سے کہ جس کو قرآن میں اللہ اپنا حبیب کہتا ہے, جس سے اللہ پیار کرتا ہے, اس کو اللہ نے مشکل وقت سے کیوں گزارا؟ پہلے سال ہی دے دیتے مدینہ کی ریاست, کیوں 13 سال مشکل وقت سے گزارا؟ اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟
کہ مشکلیں جب انسان پہ پڑتی ہیں تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. مشکلیں انسان کو مضبوط کرتی ہیں, آپ کو طاقت دیتی ہیں. جب آپ اپنے بازو کے اوپر بھار رکھتے ہیں تو آپ کا بازو مضبوط ہو جاتا ہے, کمزور نہیں ہوتا. بازو کو استعمال نہ کرو وہ کمزور ہو جاتا ہے. اللہ نے انسان کو ایسا بنایا تو انہوں نے ہمیں ہمیشہ کے لیے بتایا کہ جب ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کو مشکل وقت سے گزارا تو ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ مشکلوں سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے, کیونکہ جب جتنی مشکلیں پڑتی گئیں میرے نبی اور ان کے حبیب ان کے جو ساتھی تھے وہ تکڑے ہوتے گئے, نظریہ ان کا پختہ ہوتا گیا, کہ چھوڑ کے بھی چلے گئے. لیکن جو ان کے ساتھ بچ گئے وہ ایسے مضبوط نظریاتی لوگ تھے کہ انہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے. تو وہ مشکل وقت سے گزر کے ہی ان میں ان کا نظریہ بھی پختہ ہوا, ایمان تکڑا ہوا, اور ان ایمان والے لوگوں نے دنیا کی تاریخ بدل دی. اور وہ بدلی کیسے کہ 13 سال مشکل وقت گزار کے جب ان کی جان کو خطرہ تھا, جان کو خطرہ ہوتے ہوئے اللہ کا حکم آیا کہ ہجرت کرو, مدینہ پہنچتے. پہلے 4-5 سال مدینہ میں امہ خطرے میں تھی. جنگ احد اور جنگ خندق کے اندر بہت مشکل سے امہ بچی, اور اس کے بعد جو وہ انقلاب آیا, یہ تاریخ اب انسانی تاریخ کی میں اب بات کر رہا ہوں. 625 جنگ بدر 313 لوگ, 636 یارموک کی جنگ, رومن ایمپائر, لاکھ فوجی ان کے جدید ہتھیار, اور خالد بن ولید کے مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. 11 سالوں میں 313 سے 11 سالوں میں پہلے رومن ایمپائر کرتا ہے, اور اگلے سال 637 میں دوسری سپر پاور گر جاتی ہے ان کے سامنے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو وہ لوگوں کی جو تربیت کی انہوں نے, مشکل وقت سے گزرے. اللہ نے ہمیں بتایا کہ مشکل وقت سے نہیں ڈرنا چاہیے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی, ان کے لیے جو غلط راستے پہ چلے گئے. ایک چیز صرف آپ نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں, وہ سیدھا راستہ. تو وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ آپ اپنے نبی کا راستہ مانگ رہے ہیں. وہ آسان راستہ نہیں ہے, لیکن وہ آپ کی عظمت کا راستہ ہے. کبھی گھبرانا نہیں چاہیے مشکلوں سے. تو جی پولیس آ گئی, ٹیئر گیسنگ ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کہ کچھ نہیں فرق پڑتا. آپ اور تکڑے ہو جاتے ہیں اس سے. یہ ظلم کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے انسان کو اور تکڑا کر دیتا ہے, وہ اور بڑے چیلنج لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور یہ جو آپ کی ماشاءاللہ جو آپ کارکن نکل رہے ہو, آپ وہ نظریاتی کارکن نکل رہے ہو جس نے انشاءاللہ پاکستان کو حقیقی آزادی دلوانی ہے. اور حقیقی آزادی کیسے آئے گی آپ سن لو ذرا. نہیں سنو یعنی کیسے آئے گی؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست سنبھال کے انسانوں کو آزاد کیا. 2 طرح آزاد. یہ اب غور سے سن لو. کبھی بھی غلام کوئی بڑے کام نہیں کر سکتا. غلام صرف اچھے غلام رہتے ہیں. صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہے, جس کو علامہ اقبال کہتے تھے میرا شاہین. شاہین تو وہ ہے جو آزاد ہوتا ہے. جو باقی پرندے وہ غلام ہیں, زمین سے جکڑے ہوئے ہیں. جو مولانا رومی, میری سب سے جو فیوریٹ میری جو کہات ہے مولانا رومی کی, کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے جب تمہیں پل دی ہیں کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو؟ کیونکہ ہم خود اپنی ٹانگوں پہ زنجیریں باندھی ہوئی. سب سے بڑا آزادی انسان کی اندرونی ہوتی ہے.
لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں. جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کوئی نہیں ہے سوائے خدا سوائے اللہ کے, آپ آزادی کا دعویٰ کر دیتے ہیں. اور پھر جو ایک پیسے کا بت توڑتے ہیں اور دوسرا خوف کا بت. یہ بڑا خطرناک بت ہے خوف کا. میں لوگوں کو بتاتا تھا جب میں کرکٹ کھیلتا تھا, میرے سے بہت اچھے اچھے کھلاڑی تھے, لیکن کسی کو اچھے بیٹسمین کو گیند لگنے سے ڈر لگتا تھا. کئی ایسے کھلاڑی تھے ہارنے سے ڈرتے تھے. میچ سے پہلے اتنا خوف زدہ کہ میں ہارنا چاہوں, انہوں جیتنا نہیں آتا تھا. جو ہارنے سے ڈرتا ہے وہ جیتنا نہیں اس کو آتا. تو آپ سب یاد رکھیں کہ یہ جو خوف کا بت ہے یہ انسان کی پرواز میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, اور انشاءاللہ میرے کارکنوں نے توڑ دیا ہے وہ خوف کا بت. تو 6 منٹ جی شاباش. بچوں کی بھی آواز آ رہی ہے آزادی کی, یہ بڑا اچھا خوشحال چیز ہے. سنو 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 سنو. اب تو ایک آزادی آتی ہے اندرونی, جو لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے, اور آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. اور یہ جو بت توڑتے ہیں آپ, پیسے کا بت, سب سے یہ بھی پیسے کا بت بڑے بڑے لوگوں کو غلام بنا دیتا ہے. اور دوسرا خوف کا بت. 3 خوف ہے, یاد رکھنا 3 سب سے بڑے خوف ہیں جو اللہ نے ان خوف کو دور کرنے کے لیے وہ تینوں چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھ لی ہیں. موت کا خوف, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں قرآن میں. دوسرا عزت ذلت, کہ جی مجھے ذلیل کر دیں گے. کوئی انسان کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا, انسان کے اعمال اس کو ذلیل کرتے ہیں. عزت اللہ کے ہاتھ میں. اور تیسرا رزق, یہ بھی بہت بڑا بت ہے. مجھے یہ ڈر لگے جی لوگ غلط کام کرتے ہیں, پولیس والے, ہر قسم کے ایجنسیز کے لوگ, پتہ ہے کہ غلط کام کر رہے ہیں, پتہ ہے انسانیت کے خلاف ہے, پتہ ہے شریعت کے خلاف ہے, لیکن اپنی نوکری بچانے کے لیے ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ. اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں عورتیں بچے کھڑے ہیں, ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں, شیلز مار رہے ہیں عورتوں کو, اور سمجھتے ہیں کہ جی مجھے تو آرڈر ملا تھا, اس کا کوئی معافی نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا آپ کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر, واضح, اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف کھڑے ہو, حکم ہے اللہ کا. تو اس لیے یہ جو 3 ہیں, ذلت کے, نوکری نہ چلی جائے, موت نہ چلی جائے, اس کی وجہ سے لوگ غلام بن جاتے ہیں. تو اس سے بھی اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا. اور پھر دوسری یہ اندرونی آزادی, اور دوسری آزادی ہوتی ہے انصاف سے. جب ایک معاشرے میں انصاف ہوتا ہے, جب معاشرے میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے, رول آف لا ہوتا ہے, انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں, تو طاقتور سے انسان کو تحفظ ملتا ہے. تھانے کچہری کی پالیٹکس نہیں ہو سکتی, قبضہ گروپ نہیں ہو سکتے, این آر او نہیں مل سکتا جدھر انصاف ہوتا ہے, اور وہی معاشرے اوپر جاتے ہیں. آج یہ ہمارے مغربی معاشرے کیوں اوپر گئے ہیں, وہ رول آف لا ہے. پاکستان کا نمبر رول آف لا میں یعنی انصاف کے دنیا کے انڈیکس میں 140 ملکوں میں ہمارا نمبر ہے 129. اور جو ملک اوپر ہیں, ڈینمارک نمبر 1 ہے. پاکستان کی اوسط آمدنی $1,600 ہے, ڈینمارک کی اوسط آمدنی 68,600 ہے. امیر ترین ملک ہے, کیونکہ انصاف ہے. انصاف آتی ہے تو خوشحالی آتی ہے. کیوں ہمارے لوگ جاتے ہیں ویزا لے کے باہر, کیونکہ وہاں انصاف ہے. ان کا قانون ان کو انسانوں کو تحفظ دیتا ہے. وہ ایک وقت مسلمانوں کا قانون تھا, یہودی شہری, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت, حضرت علی کیس کرتے ہیں عدالت میں کہ اس سے میری تلوار یا وہ ہتھیار چرائے ہیں. قاضی خلیفہ وقت حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ کو مقام دیکھیں. اور قاضی فیصلہ کرتا ہے یہودی کے لیے کہ جی بیٹے کی گواہی میں قبول نہیں کرتا. یہ تھا مسلمانوں کا انصاف جس نے انسانوں کو آزاد کیا تھا. انسانوں کو یاد رکھیں، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. ہمارا اللہ رب العالمین ہے، سب انسانوں کا رب ہے. اس لیے جو بھی ان کے اگر مغربی معاشرہ اگر اس پہ چلے گا، نبی کے حکم پہ اور عدل اور انصاف قائم کرے گا، وہاں خوشحالی آ جائے گی. ہم نہیں چلیں گے، ہمیں صاف حکم ملے گا. اچھا جی، اب آخر میں دعا کرتے ہیں. ہاتھ اوپر کریں. ہم سب نہیں، آپ نے صرف آمین کہنا، میں پڑھوں گا دعا. ہم اپنے اللہ سے آج دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر ایک عظیم قوم بنا دے. اللہ ہمارے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کر. اللہ ہمارے ملک میں کوئی انسان بھوکا نہ سوئے. اور اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا دے جو باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں. آمین. اور آخر میں اللہ اس ملک میں جلدی سے جلدی الیکشن کروا اور ان چوروں سے ہمیں نجات حاصل کروا.